انجم اٹھو، یونی نہیں جانا کیا تم نے آج؟ وہ جو نماز پڑھ کر سوئی ہی نہیں تھی، اب یونی کا وقت ہوتے ہی اس کا شانہ ہلاتے ہوئے چیخ کر بولی، مگر اسے ہنوز سویا دیکھ کر ماہا دانت کچکچا کر رہ گئی۔ نہیں سونے دو، ویسے بھی بہت سکون کی نیند آئی ہے اتنے عرصے بعد، شاید ساویار کی آواز کا کمال ہے۔ وہ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو بند کرتے مسکراتے لہجے میں بولتی اسے ٹھٹکا گئی۔ ماہا نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا جو اس کے عشق میں پاگل سے پاگل تر ہوتی جا رہی تھی۔ تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ یہ جو عشق محبت کی بھوت ہے نا، اسے فی الحال اتار پھینکو اور پڑھائی پہ توجہ دے دو۔ عجیب لڑکی ہو، عمر دیکھو اپنی اور نہ جانے کن جمیلوں میں پڑی ہوئی ہو۔ وہ اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچتے بڑبڑانے والے انداز میں بولی۔ انجم ناک منہ چڑھاتے اس کی بات پہ اٹھ بیٹھی اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں مقید کرتے کسل بندی سے بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی۔ ماہا نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا اور وارڈروب کی جانب بڑھی۔ میرا بھی ڈریس نکال دو، سب سے آگے ہی ہوگا، کل ہی ربیہ بریکٹ ملازمہ لگا کر گئی ہے۔ وہ جمائی روکتے ہوئے بامشکل بولی۔ ماہا نے سب سے آگے ہینگ واس کا لباس نکالتے بیڈ پہ رکھا اور اسے واش روم جانے کا اشارہ کیا۔ انجم نے بھی اس کی تلقین کی۔ اس کے واش روم میں بند ہوتے ہی ماہا نے جلدی سے بالوں کو چوٹی میں مقید کرتے لبوں پہ ہلکا ہلکا گلوز لگایا اور دوپٹہ ڈھنگ سے سر پہ اوڑھتے ایک تنقیدی نگاہ خود پہ ڈالی۔ پیچ کلر کے گچھنوں کو چھوتے فراک پہنے اور ساتھ ہی ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ یونی جانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ خود کی تسلی ہوتے ہی وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی، جانتی تھی رافع کو اس کے ہاتھ کی چائے پسند ہے، مگر باہر نکلتے ہی لاؤنج میں سب سے پہلے سامنا کرن سے ہوتے ہی اس کے قدم وہیں تھم گئے، جو خشمگین نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم اتنا بن ٹھن کے کہاں جا رہی ہو؟ وہ طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ماہا کو ان کی نگاہیں اندر تک چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے سختی سے لبوں کو بھینچتے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ آنٹی، وہیں جا رہی ہوں جہاں روز جاتی ہوں۔ وہ سادگی سے بولتی اس سے پہلے کہ آگے کی جانب بڑھتی، ان کی سرد آواز میں ماہا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ضرور اس زاویار نامی شخصیت سے ہی ملاقات کے لیے جا رہی ہوگی۔ بڑا حسین محبت سے اس کا نام لیا جا رہا تھا۔ ویسے یہاں کوئی بھی تمہاری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ میرا دل ہے کہ خاص طور پہ اعلان کیا جائے تاکہ تمہارے انکل کو بھی تمہاری پاک بازی کی بدولت علم ہو جائے کہ کس نیچ ذات کی گھٹیا لڑکی کو وہ اس گھر میں لے آئے ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ میں نفرت جھلک رہی تھی۔ ماہا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ گڈ مارننگ ممی۔ انجم کی آواز پہ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے چونک کر عقب میں دیکھا، مگر اس کی تیاری دیکھ ماہا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر کرن کی جانب دیکھا جو انجم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ اپنی بیٹی کی باری تو ان کے لبوں پہ کوئی نفرت بھرا احساس نہیں تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ ایک سوالیہ نشان اس کے ذہن میں منڈلا رہا تھا۔ کرن نے بے ساختہ اٹھ کر اس کا گال چوما تو وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ ماہا نے حالی حالی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی دھیما سا مسکرا دی۔ ارے ماہا، آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو۔ شکر ہے تمہیں بھی خیال آیا خود کو سنوارنے کا۔ آئی سویئر تم بہت حسین ہو، مگر تم نے اپنی مت ماری ہوئی ہے۔ اس کے سر پہ چپت لگاتے ہنستے ہوئے صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ کرن کو ان دونوں کی یہ محبت برے مظاہرے بالکل بھی نہ بائے، تبھی جی کڑا کر رہ گئیں، کیونکہ اتنی سی تیاری میں بھی اس کی رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے تحاشا حسین تھی۔ لازماً کسی کو وقت دیا ہوگا انجم، ورنہ اسے کیا ضرورت پڑی ہے یوں تیار شیار ہو کر جانے کی؟ تم اس کے ساتھ مت رہا کرو، تم پہ بھی اثر پڑے گا اس کا۔ کرن اس کے بال سنوارتے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ انجم نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا اور ان کی بات کا معنی اخذ کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی تمسخرانہ انداز میں ہنس دی۔ کم آن ممی، یہ کیا مجھے خراب کرے گی؟ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ میاں کی گائے ہے، ٹینشن نہ لیں آپ۔ ماہا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ انجم کی جانب دیکھا۔ اس سے تو کم ماہا کو اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اپنے اعصابوں پہ قابو پایا۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی مگر پیر جیسے شل ہو چکے تھے۔ اور ویسے بھی اس سے زیادہ تو میں تیار ہوں۔ اس قسم کی بات آپ میرے لیے کرتی تو سمجھ میں بھی آتا۔ نیو فراک بن کر دوپٹہ سر پہ لے کر کوئی اسے پسند نہیں کر سکتا، کیوں ممی؟
मम्मी की गलतफहमी दूर करो तुम भी। वो हंसते हुए बेनियाजी से बोली। माहा ने बामुश्किल हलक तर करते इस बात में सर हिलाया। क्या हो गया है भाई, सुबह सुबह क्यों इस बेचारे को इसके ठहरे में खड़ा किया हुआ है तुम लोगों ने? मुजम्मिल की मुस्कुराती आवाज़ में किरण ने खून आशाम निगाहों से उसकी जानिब देखा तो वो गड़बड़ा गया। तभी खामोशी से वहाँ पलटते डाइनिंग की जानिब बढ़ गया। वो दोनों भी इसकी तकलीद में उसकी जानिब बढ़े। अब माहा वहाँ अकेली रह गई थी। मेरी बेटी इतनी प्यारी है, उसे क्या तैयारी की ज़रूरत, इतना सा भी तैयार ना हुआ करो, नज़र लग गई तो फिर क्या करोगी? राबिया का ममता भरा लहजा याद करके उसकी आंखें मन मन आंसुओं से भर गईं। उसने चेहरा झुकाते कपकपाते हाथों से अपनी आंखों को पोंछा और अपने गाल थपथपाते तेज़ी से किचन की जानिब बढ़ी। अगले 10 मिनट में राफ़ी और अपने लिए चाय तैयार करते वो नाश्ते की मेज़ की जानिब बढ़ी तो सब नाश्ता शुरू कर चुके थे। राफ़ी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसका सर थपथपाया तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। उसने ट्रे उनके ऐन सामने रखी। राफ़ी एक संजीदा निगाह इतराफ़ में घुमाई जहाँ सब मौजूद थे, बस अरहाम नहीं था। ये अरहाम कहाँ है, नाश्ते के लिए नहीं आया? उनकी संजीदा आवाज़ पे किरण ने जताती निगाहों से उनकी जानिब देखा। जब मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले यहाँ मौजूद हों तो घर के मालिकों को खाने की मेज़ तक आते उलझन होना शुरू होती है। वो जो स्लाइस मुंह में डालने वाली थी उनकी जहरखुंद आवाज़ पर लब भींच गई। उसने वही लुकमा खामोशी से प्लेट में रखा और बामुश्किल मुस्कुरा दी। राफे ने पथरीली निगाहों से किरण की जानिब देखा जो अब सर झटकते खाने की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। माहा का दिल यकदम खाने से उचाट हो गया। माहा खाओ आप, यहाँ आप अपने अंकल के कहने पे बैठी हुई हो, किसी के एहसानों तले नहीं दबी हुई, इसलिए जो जी में आता है करो। चलो अब नाश्ता करो। उसका सर थपथपाते हुए बोले। माहा ने अजियत ज़दा निगाहें उनकी जानिब उठाई तो वो निगाहें फेर गए। नहीं अंकल, अब दिल नहीं है मेरा, आप करें, मैं वहाँ कैफ़े से कुछ ले लूँगी। तो कैफ़े से जो लोगी वो भी तो इस घर की कमाई से ही खा रही हो ना। किरण एक बार फिर इसे जताने से बाज ना आई। किरण अपनी बकवास बंद रखें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब्त टूटते ही राफी इश्तियाल के आलम में दाड़ उठे। अंजुम और मुजम्मिल ने भी बैक वक्त नागवारी के आलम में उनकी जानिब देखा जो सुबह सुबह जाने क्यों हंगामा करने पे तुली हुई थी। गुड मॉर्निंग मम्मी डैडी। अरहाम की हशाश बशाश आवाज़ में उन सब ने बैक वक्त चौंक कर सदमाती कैफियत में उसकी जानिब देखा जिसकी बदौलत ये सारा हंगामा हो रहा था और वो किस कदर खुश था। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो नॉर्मल लहजा इख्तियार करते हुए बोला और कुर्सी खींच कर बैठ गया। लाशौरी तौर पर वो इन सब का रद्द-ए-अमल ही देखना चाहता था जो वो देखने में कामयाब हो गया था। तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम्हें यहाँ माहा की मौजूदगी की बदौलत आना नागवार गुजरता है। अरहाम ने उनकी बात पे ताज्जुब से किरण की जानिब देखा तो वो बौखला गई। डैड, लेकिन मैंने तो मम्मी से ऐसा कुछ नहीं कहा। रात को लेट सोने की बदौलत सुबह उठने में भी ताख़ीर होगी, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। मुझे क्यों माहा की बदौलत मौजूदगी से कुछ होने लगेगा? वो कौन सा मुझे चूंटियाँ काटती है? वो फोक और नाइफ की मदद से अंडा तोड़ते हंसते हुए बोला। किरण ने साकित निगाहों से उसकी जानिब देखा जिसके तौर अतवार किस हद तक बदले हुए थे। उसकी आंखें फटी फटी रह गईं। अलबत्ता माहा वो यकटक उसकी जानिब देख रही थी जिसके लहजे में उसके लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं थी, यहाँ तक कि उसने उसे एक बार भी देखना गवारा नहीं किया था। इसी दौरान अरहाम की निगाहें बेसाख्ता उसकी जानिब उठीं तो वह निगाहें झुका गई। उसका ये अंदाज़ उसे हज़म करने को काफ़ी वक्त दरकार था। उसके बाद किरण ने तो कोई बात ना की, अलबत्ता माहा का दिल वहाँ मौजूद हर चीज़ से उचाट हो चुका था। ठीक ही तो कह रही थी वो कि कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी वो यहाँ बैठकर। अब उसे कुछ सोचना ही था ताकि इस पर जल्द से जल्द वो अमल पैरा हो सके। यकदम वो किसी नतीजे पे पहुँचते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे माँ बैठो, तुमने तो नाश्ता ही नहीं किया। नहीं थैंक यू अंजुम, मगर मेरा पेट भर चुका है। वो मुस्कुराते हुए बोली, मगर उसके लहजे में एक काट सी थी जो किसी और ने ना सही मगर अरहाम ने साफ महसूस की थी। डैडी, ये कप चाय मुझे दे दें। अरहाम मसरूफ़ से अंदाज में बोला। माहा जो वहाँ से पलट रही थी चौंक कर दोबारा उसकी जानिब पलटी जो अब उसका चाय का कप थाम कर लबों से लगा चुका था। उसकी हरकत पे दिल में तिलमिला कर रह गई। अरहाम ने मुस्कुराती निगाहों से उसकी जानिब देखते कब लबों से लगाया तो वो उसके यूं अचानक अपनी जानिब मुतवज्जा हो जाने पर सिटपटा गई।
تبھی تیزی سے وہاں سے نکلتے لاؤنج کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حرکت پہ کھل کر ہنس دیا۔ سب نے تخیل کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب بندہ ہنس بھی نہیں سکتا کیا؟ ان کی نگاہوں کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ایک بار پھر چائے کا کپ لبوں سے لگا چکا تھا۔ کب تک ناراض رہو گی موٹی؟ علی اس کے مسلسل چلتے منہ پہ چوٹ کرتے شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ رائکا نے حشمگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ایک روحانی نگاہ ظفر صاحب پہ ڈالی جس نے اس کی ناراضگی کے خوف سے علی کو زبردست گوری سے نوازا۔ علی، خاموشی سے ناشتہ کرو۔ زاویار کی سرد آواز پہ وہ ناک منہ چڑھاتے ایک بار پھر اپنی پلیٹ پہ جھک گیا۔ رائکا نے تفاخر بری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آج ناشتہ کس نے بنایا ہے؟ معز کی ناگوار آواز پہ علی نے مسکین سی صورت بناتے اس کی جانب دیکھا اور اپنا سر کھجا کر رہ گیا۔ معز اس کی حرکت میں دانت کچکچا کر رہ گیا۔ یہ کیا ملغوبہ بنایا ہے تم نے؟ اگر کوئی کام ڈھنگ سے آتا نہیں تو کرتے کیوں ہو بے وقوف انسان؟ سارا منہ کا ذائقہ برباد کر دیا۔ اس کے کمر پہ دھموکا جڑتے کٹیلے لہجے میں بولا مگر وہ بھی جواب میں ڈیٹھوں کی طرح مسکرا دیا۔ اب بھائی دیکھیں بوا تو آئی نہیں، ان کی بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، ناشتہ تو کسی نے بنانا ہی تھا نا، تو زاوی بھائی نے اس کی ذمہ داری بھی میرے سر پہ ڈال دی۔ وہ جتانے والے لہجے میں بولا ورنہ اسے کہاں شوق تھا عورتوں کی طرح کوکنگ کرنے کا۔ اسی لیے بولتا ہوں کہ شادی کر لو، گھر میں بہو آئے گی کم سے کم عورت تو ہوگی۔ رائکا کو تو اب تک تم سب بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، آگے کو اس کی بھی شادی کرنی ہے، آخر کب تک یوں ہی بٹھا کے رکھو گے؟ بہو آئے گی اسے بھی سکھائے گی، گھر بھی سنبھالے گی، مگر نہیں، میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ ظفر صاحب کو تو موقع مل گیا تھا اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا۔ ان کی بات پہ علی نے آنکھیں ٹپٹپاتے ان کی جانب دیکھا۔ بابا میں تو کب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر افسوس تمہارے آگے حاضر کرنے کے لیے ہمارے پاس تمہاری جیسے مخلوق نہیں ہے۔ معز نے اس کی حرکتوں پہ چوٹ کرتے اسے واضح کیا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ بابا میں بھی سیکھ جاؤں گی، ابھی میری عمر کیا ہے؟ بیٹا جی عمر کا کیا ہے، جس کے سر پہ اتنی عمر میں بھی پڑتی ہے نا وہ سیکھ ہی جاتا ہے، اور میرے نزدیک ایک لڑکی کو گھرداری کا ہر ہنر آنا چاہیے تاکہ کسی کے سر پہ بوجھ نہ بنے، یہ زندگی گزارنے کے اصول ہوتے ہیں بیٹا جی۔ ظفر صاحب نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے جتایا تو وہ چہرہ جھکاتے منہ بسور گئی۔ زاویار اس دوران خاموش تماشائی بنا پوری دل جمعی سے ناشتہ کرنے میں محو تھا۔ بھائی کتنے دنوں سے بھوکے ہیں آپ؟ علی کی شرارت میں ڈوبی آواز پہ زاویار نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت تم اپنی درگت چاہتے ہوگے۔ اس کے سرد لہجے پہ علی نے مسکینیت سے اس کی جانب دیکھا جو اب اپنے موبائل پہ آنے والی فون کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ فون کان سے لگاتے وہ وہاں سے اٹھتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جس کے متعلق یہ بات چھڑی ہے وہی باہر نکل گیا ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے مگر مجال ہے شادی کا خیال آیا ہو اسے کبھی؟ وہ زاویار کی پشت کو تکتے مسلسل بڑبڑانے میں مصروف تھے۔ جب کافی وقت گزر جانے کے باوجود اس کی واپسی نہ ہوئی تو مجبوراً ظفر صاحب نے علی کو اس کے تعاقب میں جانے کا اشارہ کیا کہ کہیں باہر سے ہی تو پولیس اسٹیشن نہیں روانہ ہو گیا۔ زاویار جو مکمل توجہ سے کانسٹیبل کی بات سننے میں محو تھا قدموں کی چاپ پہ چونک کر ترچھی نگاہوں سے بائیں جانب دیکھا جہاں وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اسی کی جانب آ رہا تھا۔ زاویار نے سنجیدگی سے فون بند کرتے رخ موڑا اور دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ علی کے اس کی جانب بڑھتے قدم وہیں تھمے۔ وہ میں آپ کو بلانے آ رہا تھا بھائی، اس نے کھسیا کر وضاحت پیش کی۔ اس کی کھسیاہٹ پہ زاویار نے اپنے لبوں پہ اوپر آنے والی مسکراہٹ مشکل سے ضبط کی اور سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہمیشہ مجھے بلانے تم ہی کیوں آتے ہو؟ کیا معلوم کسی دن کوئی کلیو ہاتھ لگ جائے کہ زاویار ظفر شاید کسی لڑکی سے بات کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس کے کسی رپورٹر کی طرح نیوز سنانے پہ زاویار نے چپتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ علی اپنی جان بچانے کی خاطر اندر کی جانب بھاگتا، زاویار نے برق رفتاری سے اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں لیتے اس کے پیٹ پہ ایک لات رسید کی تو وہ کرا اٹھا۔ بھائی دس از ناٹ فیئر، ایوری تھنگ از فیئر بیبی، وہ اسے پچکارنے والے انداز میں بولا۔ خود کو بیبی کہے جانے پہ علی تڑپ کر رہ گیا۔ ایک اسی لفظ سے اسے چڑ تھی اور زاویار اسے مزید چڑھانے کی خاطر یہی لفظ بار بار دہرایا کرتا تھا۔
شاید تم بھول گئے تھے کہ میں کس نوعیت کے کام میں ملوث ہوں، میری حسیات کس قدر تیز ہیں۔ آئی ایم اے پولیس آفیسر، ایک ساتھ 4 آنکھیں رکھتا ہوں، کسی کے دھیمے قدموں کی آواز بھی فوری سن سکتا ہوں اور پہچان بھی جاتا ہوں۔ مجرموں سے کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے وہ بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ میرے خیال میں تمہارے بھی قسمل نکالنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اس نے جلالی لہجے میں بولتے اس کی گردن پہ دباؤ بڑھایا تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ زاویار نے جتاتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ منہ بسوڑتے سر جھٹک گیا، گردن ابھی بھی اس کے شکنجے میں موجود تھی۔ نہیں، میں تو بس اپنی بھابھی، میرا مطلب دیکھنا چاہتا تھا کہ بھابھی بوبھی تو نہیں ہے کوئی۔ تم جانتے ہو ان فضولیات میں پڑھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، تو پھر اس فضول بکواس کا مقصد؟ وہ تیش کے عالم میں دھیمے لہجے میں کر آیا۔ علی ایک لمحے کو کام کر رہ گیا۔ آپ کیا فضولیات میں پڑیں گے؟ کوئی اور بھی نہیں پڑے گا۔ جب بندے کے پاس شکل ہی ایسی ہو، کڑوے کڑیلے جیسی، تو لڑکیاں تو دور سے ہی الٹی کر کے بھاگ جائیں گی۔ بھائی، اللہ نے اتنی حسین شکل دی ہے، مسکرایا کریں اور باہیں پھیلایا کریں، لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی۔ وہ اپنی باہیں پھیلاتے دل فریبی سے بولتے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ علی نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور تیزی سے اس کے سینے سے لگا۔ کسی دن برا پٹو گے علی تم مجھ سے؟ اس کے سر پہ چپت لگاتے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے بولا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی اس پٹائی میں بھی میرے لیے صرف محبت ہی ہوگی۔ اس کی محبت بھری بات پہ زاویار نے داد دیتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور ہنستے ہوئے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ تم تو شادی کے نام پہ ہی بھاگ نکلے میاں۔ نہیں بابا، وہ بس ایک ضروری کال تھی۔ رائے کا ناشتہ ہو گیا آپ کا؟ تو چلیں، کافی دیر نہیں ہو گئی؟ زاویار نے ظفر کو جواب دیتے رخ رائکا کی جانب موڑا اور محبت سے استفسار کیا تو وہ بھی تیزی سے پلیٹ کھسکاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج اس کے برتھ ڈے ہونے کی بدولت اس نے خاص طور پہ زاویار کو حکم صادر کیا تھا کہ وہ ہی اسے یونیورسٹی چھوڑ جائے گا، ورنہ وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، اور اسی بدولت آج زاویار اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ ویسے بابا، آپ کہیں تو میری نظر میں ایک لڑکی ہے، بات چلاؤں کیا؟ رائکا کی نگاہوں میں انجم کا سراپا لہرایا تو چہک کر بولی۔ ان سب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میری دوست ہے انجم، اس کے ساتھ۔ اس نے کنکیوں سے سب کی جانب دیکھا جیسے سب کے تاثرات جاننا چاہ رہی ہو۔ رائکا، انف از انف، چلو جلدی سے باہر، میں انتظار کر رہا ہوں۔ زاویار سرد مہری سے بولتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رائکا نے بھی اس کی تکلیف میں جانا ہی بہتر سمجھا، ورنہ اس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ اسے گھر ہی چھوڑ جاتا۔ اس کے بیٹھتے ہی زاویار نے گاڑی کا گیئر بدلتے یونی کی جانب بڑھائی گاڑی۔ بھائی، آپ ناراض تو نہیں نا؟ میں نے تو بس ایسے ہی۔ نہیں میرا بچہ، چلو جاؤ آپ۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے بولا۔ رائکا دلکشی سے مسکرا دی اور دوپٹہ سیٹ کرتے باہر نکلی۔ اس کے نکلتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن وہ نہ چلی۔ کافی بار ٹرائی کرنے کے باوجود وہ جب نہ چلی تو زاویار تھک ہار کر دروازہ کھولتے باہر نکلا اور گاڑی کا معائنہ کرنے لگا۔ ایک تو یہ دوپٹہ بھی آج ہی پھنسنا تھا، سارے غلط کام آج ہی ہونے ہیں میری زندگی میں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے اپنا دوپٹہ کھینچ رہی تھی جو کہ بری طرح گاڑی میں اٹکا ہوا تھا۔ نسوانی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار نے چونک کر گردن اٹھائی، مگر اس لڑکی کا چہرہ دوسری جانب ہونے کی بدولت وہ دیکھ نہ پایا۔ ضرور اس ارحام نامی بلا کی بدولت ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب سے اس کی شکل دیکھی ہے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوا۔ وہ ایک بار پھر غصے سے بڑبڑائی۔ زاویار نے تعصب سے اس کی حرکات کا ملاحظہ کیا جو شاید اپنا دوپٹہ پھاڑنے کی تیاریوں میں تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب بڑھتا وہ اپنا دوپٹہ نکالنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی چیخ سن زاویار نے ناگواری سے اس کی پشت کو تکا جو وہ اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ آنکھوں کے سامنے کیے صدمے کی کیفیت میں اسے تک رہی تھی۔ یہ تو پھٹ گیا، آج کوئی آیت الکرسی پڑھنے والا بھی نہیں تھا، نہ تو نہ پھٹتا۔ مما، آئی مس یو۔ وہ نم نگاہوں سے آسمان کو تکتی ایک نگاہ پھٹے ہوئے دوپٹے پہ ڈالتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ امنڈ آیا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اپنے عقب سے آنے والی بھاری مردانہ آواز میں ماہا نے آنکھوں کو سختی سے مینچتے دوپٹہ سرت سے نیچے کیا۔ اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، مطلب پیچھے موجود انسان اس کی ایک ایک حرکت کا ملاحظہ کر چکا تھا۔ نہیں ماہا، پیچھے منہ کر کے نہیں دیکھنا، بہت بے عزتی ہوگی۔ وہ روحانسی لہجے میں گویا ہوئی اور آنکھیں مینچتے اس سے پہلے کہ آگے کی جانب بھاگتی نمبر پلیٹ پہ اس کا فراک اڑنے کی بدولت تھوڑی سی نمبر پلیٹ بھی اکھڑ گئی۔
ماہا کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں لبوں پہ ہاتھ جما لیا۔ ایڈیٹ، پاگل لڑکی! زاویار غصے سے گرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے جاتا، ماہا آنکھیں میچتے تیزی سے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ زاویار نے ہونکوں کی طرح اسے بھاگتے دیکھا جو اب یونیورسٹی میں گھس چکی تھی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ایک نظر نمبر پلیٹ کو دیکھا۔ جاہل لڑکی! اس نے غصے سے گاڑی پہ مکہ مارتے سر جھٹکا۔ ابھی تک اس کی حرکتوں پہ اسے شدید قسم کا تاؤ آ رہا تھا، مگر اس کی شکل دیکھنے سے وہ فی الحال قاصر ہی تھا۔ تم کیوں الجھی پڑی ہو ماہا؟ تو اور کیا کروں؟ میں آج تمہارے بھائی کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، مگر مجھے آنا پڑا کیونکہ اس نے اس چیز کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ گھر سے نکلتے نکلتے جب وہ رافع کے ساتھ آنے کی خواہش مند تھی تو ارحام نے بہت اعتماد کے ساتھ یہ ذمہ داری خود لے لی کہ وہ ان دونوں کو خود ہی یونی چھوڑ دے گا۔ ماہا اس کی بات پہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر رافع کو حامی بڑھتا دیکھ کر وہ سختی سے لبوں کو بھینچ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر اس کی بدولت کوئی بدمزگی ہو، تبھی خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی بری بیٹھی تھی، اس کی بات پہ چٹک کر بولی۔ انجم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ارے ماہا، یہ دوپٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس وہ کہیں سے اڑ گیا تھا، اسی وجہ سے پھٹ گیا۔ میں کلاس میں جا رہی ہوں۔ وہ ان دونوں سے نگاہیں چھڑاتے تیزی سے اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ رائکا نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنا پیارا ڈریس پہنا ہوا تھا اس نے، مگر دیکھو پھٹ گیا۔ اس کے لہجے پہ افسوس محسوس کر کے انجم نے بے نیازی سے شانے اچکائے اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ تم کلاس نہیں لوگی کیا؟ میں تو نہیں لے رہی، تم بھی بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھائی کس قدر روڈ ہیں۔ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھاتے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی تو رات والی بات یاد کرتے رائکا بھی کھل کر ہنس دی اور ہولے سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ روڈ نہیں ہے، بس وقت کے بہت پابند ہیں۔ وہ نہ بلا وجہ کسی کو کھانے دیتے ہیں، نہ جانے دیتے ہیں، نہ گن ڈالنے دیتے ہیں۔ ایک وہی تو ہیں جو ہمارے میں ویل مینرڈ ہیں۔ وہ زاویار کی حرکتیں یاد کرتے ہنستے ہوئے بولی۔ انجم اس کی بات پہ ستائش سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماہا نے دور سے ہی ان دونوں کو ایک نظر مسکراتے ہوئے دیکھا اور نم نگاہوں سمیت مسکرا دی۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ ان دونوں کی باتیں سن چکی تھی، تبھی وہ وہاں سے اٹھ کر آ چکی تھی۔ آج تم یہی رہنا، جب ماہا چلی بھی جائے، مجھے آج تم سے ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ ویسے بھی ساتھ ہی رہتی ہے، ہر وقت تو بندہ اپنی پرسنل باتیں نہیں کر سکتا۔ وہ جو غصے سے کیفے کی جانب بڑھ رہی تھی، نزدیک سے ابھرنے والی آواز پہ ٹھٹکی، رکی اور مڑ کر اپنی پشت پہ دیکھا جہاں وہ رائکا کو یہ سب بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے انجم؟ وہ تو کچھ کہتی بھی نہیں ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ تمہاری کزن ہے اور تم اس پہ چڑھ رہی ہو۔ میں چڑھ نہیں رہی، مگر ہر کسی کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر ہم دونوں کے درمیان نہ جانے کیوں اس کی بدولت اختلافات آ رہے ہیں، اسی لیے اب وہ جتنا دور رہے اتنا ہی بہتر ہے۔ میں مزید دوریاں افورڈ نہیں کر سکتی ہم دونوں کے درمیان۔ اس کے حتمی لہجے پہ وہ بامشکل مسکرا دی۔ ان کی باتیں یاد کرتے ماہا نے ایک نظر آسمان کی جانب دیکھا۔ وہ یہاں اس دنیا میں آ تو گئی تھی، مگر یہاں تو سب کچھ اس سے ناراض تھا۔ سب کے لیے ہی وہ ایک ناقابل برداشت وجود تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے کلاس کی جانب قدم بڑھائے، مگر کلاس میں جا کر معلوم ہوا کہ وہ میم تو آئی ہی نہیں۔ تبھی خاموشی سے وہاں سے نکلتے گراؤنڈ میں تنہا بینچ پہ آ بیٹھی اور انگلیاں مروڑنے لگی۔ سب کو آپس میں مصروف دیکھ کر اس نے بامشکل آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا۔ وہ دیکھ، وہاں اکیلی بیٹھی ہے، یہ صحیح موقع ہے۔ ارسلان کی سرگوشیانہ آواز پہ وقار نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو بینچ پہ بیٹھی ماہا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ اس نے اسے مزید دیکھ مزے سے سر ہلایا اور منہ پہ ماسک چڑھایا۔ ارسلان کو تھمس اپ کا اشارہ کیا۔ کل بہت ہاتھ اٹھا رہا تھا نا اس لڑکی کی بدولت ارحام ہم پہ، اب ہم اسے بتائیں گے کہ گھر کی عزت کے ساتھ جب کچھ غلط ہو تو کیا ہوتا ہے۔ ارسلان کے تنفر بھرے لہجے پہ وقار کی آنکھوں میں بھی شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ وہ گہرا سانس بھرتے اور اعتماد انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ایکسکیوز می مس ماہا، رائٹ؟ ماہا نے الجھے نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور اتنے لوگوں کی موجودگی کے باعث خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری ڈیئر، وہ بس وائٹ بلڈنگ کے پاس آپ کو آپ کی فرینڈز بلا رہی ہیں۔ کیا نام تھا ان کا؟ ہاں، انجم۔ اس نے نہایت تہذیب کا مظاہرہ کیا۔ ماہا کے لب اس کی بات پہ مسکرا اٹھے۔ اس بات میں سر ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھی اور بلڈنگ کی جانب بڑھی، مگر وہاں پہنچتے ہی جب وہاں کسی زیرو کا نشان نہ پایا
تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ پرینک کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گیس کے عالم میں مڑتی، اپنے عقب میں کھڑے ان دو لڑکوں کو دیکھ کر ماہا کے جسم سے جیسے کسی نے جان نکال دی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا جو ارحام کے دوست تھے۔ اس کا حلق تک سوکھ گیا۔ آپ دونوں یہاں کیوں؟ وہ ہکلاتے لہجے میں بولی۔ ان کی حرکت تو سمجھ آ گئی تھی مگر اسے ڈرنا بالکل نہیں تھا۔ غیر ارادی طور پہ اس کی نگاہیں بائیں جانب درخت پہ لگے ایک نوٹ کی جانب اٹھیں جہاں کنسٹرکشن ایریا لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی کوتاہی پہ آنکھوں کو سختی سے میچ گئی۔ وہ ضم ہے نا اس ارحام کو اپنی عزت پہ؟ آج ہم اسے بتائیں گے کہ عزت ہوتی کیا ہے۔ کل تمہاری بدولت اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے برا بھلا کہا، اپنے اتنے پرانے دوست کو۔ اب کل کی آئی لڑکی اسے اس حد تک عزیز ہوگی۔ آج تو تجھے بالکل نہیں چھوڑیں گے ہم، اپنی رات کو رنگین۔ اس سے پہلے کہ وہ زبان سے مزید کوئی غلاظت بکتا، اپنے منہ پہ پڑنے والے مکے کی بدولت اس کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ ماہا ایک جانب کھڑی خوف سے تھر تھر کانپتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ دنیا کس قدر گندی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں جنونی بنے ارحام کو دیکھ رہی تھی جو نہایت بے دردی سے اسے پیٹ رہا تھا۔ شرم آ رہی ہے تجھے اپنا دوست کہتے ہوئے؟ تیرے ساتھ میں نے یاری نبھائی ہے، غصہ آ رہا ہے اپنی ہی حرکتوں پہ کہ میری ہی عزتوں پہ نقب لگائے گا تو؟ اب تیری یہ زبان کتوں کو نہ کھلائی تو میرا نام بدل دی۔ اس کے بازو کو بے دردی سے مروڑتے ہوئے داڑھا اس کا تنفس بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ ماہا نے سفید پڑتے چہرے سمیت اس کی جانب دیکھا مگر ارسلان کا سانس رکتا دیکھ وہ تیزی سے ارحام کی جانب بڑھی اور لڑزتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھامتے اسے پیچھے کھینچا۔ پلیز چھوڑیں اسے، وہ مر جائے گا۔ وہ شدت غم سے چلائی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ تم پاگل ہو جو ان کے کہنے پہ کہیں بھی چلی آئی؟ یہ دماغ چلتا بھی ہے یا نہیں، یا اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے؟ اس کی کنپٹی پہ ہاتھ مارتے اشتعال کے عالم میں پھنکارا اس کا اس قدر شدید رد عمل دیکھ ماہا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ارحام نے اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں بھینچتے خود پہ قابو پایا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی کے ابھی۔ وہ اب کی بار دھیمے مگر سرد لہجے میں بولا۔ ماہا ایک کاٹدار نگاہ اس پہ ڈالتے تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ غصہ اسے ارحام پہ بھی آ رہا تھا کہ وہی اس کا دوست تھا۔ ضرور وہ بھی یہی حرکات کرتا ہوگا، تبھی تو اس کے دوست بھی انہی سب کاموں میں ملوث تھے۔ لیکن اگر آج وہ نہ آتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ جو بھی تھا اس کی بدولت وہ ان دونوں کے چنگل سے بچ گئی تھی۔ اس کے دل نے فوراً دماغ کی تردید کی۔ اس نے سب سے پہلے واش روم جاتے اپنے منہ پہ پانی کے چھپاکے مارے تاکہ کسی کو اس کے رونے کا شک نہ ہو۔ اسی دوران موبائل بجتا دیکھ کر اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا۔ جہاں انجم کالنگ جگمگا رہا تھا، فون اٹھاتے ہی وہ اسے کیفے آنے کا بول رہی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی وہ کافی حد تک خود پہ قابو پا چکی تھی۔ دل تو ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا مگر ان کے سامنے خود پہ قابو بھی تو پانا تھا۔ تم روئی ہو کیا ماہا؟ رائکا کی آواز پہ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے اس کی بات کی تردید کی۔ خیر، ہم لوگ باہر نزدیکی کیفے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، مزہ آئے گا۔ انجم کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ راضی ہو گئی۔ باہر تو اسے بھی جانا تھا تاکہ کسی نزدیک اسکول میں جاب کی تلاش کر سکے۔ ٹیچنگ تو اسے کرنی ہی تھی، چاہے 10,000 تک ہی اس کے ہاتھ میں کیوں نہ آتا۔ تبھی خاموشی سے حامی بڑھ لی۔ کچھ ہی دیر میں تینوں ایک نہایت ہی پرتعیش ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھیں۔ ماہا نے سنجیدگی سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ایسا کرو تم دونوں اندر جاؤ، مجھے اطراف میں جو نزدیکی اسکول ہے وہاں سے ویکینسی کا پتہ کرنا ہے، میں کچھ وقت میں تم لوگوں سے ملاقات کرتی ہوں۔ وہ شانے پہ لٹکتا بیگ درست کرتے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ رائکا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا اور البتہ انجم کو اس کی بات سے زیادہ کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ جاب؟ وہ بھی تم؟ کیا ہو گیا ہے ماہا؟ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے تعلق؟ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی رائکا، ہم سمجھتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ وہ ایک ہی جملے میں اسے بہت کچھ باور کرا گئی تھی۔ رائکا کو چپی لگ گئی۔ اس دوران انجم اسے لیتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ماہا نے گہرا سانس بھرتے اپنے باری ہوتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ شدت سے جی چاہا کہ کہیں بیٹھ کر اپنے اندر کا سارا غبار باہر نکال دے۔ وہ تھک گئی تھی اس دنیا سے، ان حالات سے۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی، اپنی مما کے ساتھ۔ اس کی ایک الگ سی دنیا تھی، سب کچھ نکھرا نکھرا سا تھا، کوئی آسائش نہیں چاہیے تھی اسے۔ نہ جانے زندگی اسے کس دوراہے پہ لے آئی تھی۔
یہ سب بھی اس کے لیے نیا تھا، مگر یہ کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ مزید کرن کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ کہ بغیر کسی رشتے کے مفت کی روٹیاں ہی توڑ رہی تھی وہ۔ یہ دنیا ہے، یہ جنگل جہاں میں پھنس چکی ہوں، وہ بھیگے لہجے میں بولی اور بے دہانی کی کیفیت میں مڑی۔ آئی ایم سوری۔ وہ جو دنیا جہاں سے بے خبر خود سے ہی بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، کسی چٹان وجود سے زوردار تصادم کی صورت میں وہ اس سے قبل کے لڑکھڑا کر زمین کو سلامی پیش کرتی۔ سامنے کھڑی شخصیت نے بروقت اس کی کلائیاں تھامتے گرنے سے بچایا۔ اگلے ہی لمحے ماہا نے اپنی بے خبری پہ خود کو لان تان کرتے اس سے معذرت بھی کر لی۔ موئس نے تعجب سے آنکھیں میچے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو ابھی تک اس سے معذرت ہی کر رہی تھی۔ ارے آپ یہاں؟ موئس اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی پہچان گیا، تبھی خوشگوار حیرت سمیت گویا ہوا۔ اس کے نئے نقش تو ہو بہو انجم کی کزن جیسے تھے۔ ہاں، یہ وہی تھی جس کا تعارف اس نے رائکا نے اس سے کروایا تھا۔ تبھی خوش دلی سے مسکرا دیا۔ بھاری مردانہ مسکراتی آواز میں ماہا نے سرعت سے آنکھیں کھولتے اپنے پیروں میں گری انگوٹھی اٹھاتے انگلی میں پہنی اور چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مقابل کی صورت دیکھ چہرے سے بے ساختہ تشکر جھلکا۔ وہ بھی اسے پہچان چکی تھی، مگر یوں بیچ راہ میں اس کے ساتھ کھڑا رہنا مناسب نہ لگا، تبھی نگاہیں چڑھا گئی۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ پتہ نہیں چلا مجھے، نہ جانے ذہن کہاں اٹکا ہوا تھا۔ ونس اگین تھینکس اے لاٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے شکریہ ادا کرتے آگے کی جانب بڑھتی، اس کی بھاری مردانہ آواز نے اس کے قدم زمین پہ ہی روک دیے۔ ماہا نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور مڑ کر تنقیدی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال میں آپ شاید اس دنیا کو لان تان کرنے میں محو تھیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کی پریشانی کا سبب جان سکتا ہوں؟ موئس کے دوستانہ رویے کی بدولت پہلے پہل تو وہ جھجکی، مگر پھر اس نے نہ جانے کیا سوچ کر خود سب کچھ اسے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ تبھی گلا کھنکارتے اس کی جانب دیکھا۔ موئس نے کچھ سوچ کر ایک طائرانہ نگاہ چاروں اطراف میں گھمائی اور اسے اپنے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آفر پہ وہ گھبرا گئی۔ اگر اندر بیٹھی انجم اور رائکا اسے اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ لیتی تو نہ جانے کیا کیا سوچ لیتی۔ وہ یہاں رائکا اور انجم؟ جی، ان سے ملاقات ہو گئی ہے میری، مگر آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ میری بہن اتنی چھوٹی سوچ کی حامل لڑکی بالکل نہیں ہے، آپ پرسکون ہو کر آ سکتی ہیں۔ وہ اسے جتاتے ہوئے بولا۔ ماہا اپنی چوری پکڑے جانے پہ خجل سی ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی پیروی کرنے لگی۔ موئس کے ایک بار پھر پوچھنے پہ ماہا نے بامشکل مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ دراصل جاب کی تلاش میں یہاں وہاں گھوم رہی ہوں، مگر یہاں جاب کم اور گھٹیا لوگوں سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، تبھی ڈر لگتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ وہ اطراف میں نگاہیں گھماتے دانت پیستے ہوئے بولی، آنکھوں میں ناگواری کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ موئس نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا اور سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ اس کے ساتھ ہی قدم ملاتے نکر والی میز کی جانب بڑھا اور کرسی کھینچتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہا جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میرے خیال میں آپ مجھ سے بھی کافی چھوٹی ہیں، اور اتنی سی عمر میں جاب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ تو اپنی کزن کے ساتھ رہتی ہیں نا، رائٹ؟ اس نے ماہا کی بات پہ کچھ الجھن کا اظہار کیا۔ ماہا کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا۔ موئس اب دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ حالات اس کے برعکس ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ میں ویسے بھی ابھی یہاں آئی ہوں، پہلے میں جہاں رہتی تھی وہاں ایک چھوٹے موٹے اسکول میں جاب کرتی تھی۔ تنہا چاہے کم تھی، مگر گھر کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ ماما کے ساتھ کافی اچھا وقت بیت رہا تھا۔ تو اب کیا اچھا نہیں بیت رہا ان کے ساتھ؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، تبھی تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کو مل رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ موئس سختی سے لبوں کو بھینچ گیا۔ مان اس نے کچھ سوچ کر ماہا کی جانب دیکھا، جو کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ ویسے آپ کافی پر اعتماد ہیں۔ موئس کی ستائش میں ڈوبی آواز ابھری تو ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ آج کل کی دنیا جیسی ہے نا، اس کا ویسے ہی سامنا کرو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اس بات کا ادراک اس وقت نہیں ہوا تھا جب ماں تھی، مگر اب ان کے جانے کے بعد ایک ایک چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ماں کے بغیر یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اس کے لہجے کا پھیکا پن موئس کی سماعتوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ اس نے دکھ سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر تو ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا بتاؤں؟
اس کی بات میں ماہا نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں خوف سا چلکا۔ ایک اجنبی پہ یقین کیسے کر سکتی تھی وہ؟ ابھی جو اس کے ساتھ ہوا تھا، کیا وہ کم تھا؟ آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہیں مس، میں آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی خوف کی تحریر پڑ چکا تھا، تبھی نرم لہجے میں بولا۔ ماہا کے تنے ہوئے اعصاب فوراً سے پہلے ڈھیلے پڑے۔ وہ اس کی یوں وضاحت دینے پہ خفت سے چہرہ جھکا گئی۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ جی تو میں جاب کی بات کر رہا تھا، رائٹ؟ دراصل میرے آفس میں ایک پوسٹ فری ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے جوائن کر سکتی ہیں۔ زیادہ کام نہیں ہے، بس کمپیوٹر ڈھنگ سے چلانا آتا ہو، باقی ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ آپ کو پے بھی اچھا کیا جائے گا، سب کچھ اچھا ہوگا، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ ہاں، اس بات کی یقین دہانی میں آپ کو کرواتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا، مگر ماہا کے چہرے پہ ابھرنے والے تاثرات اسے پریشان کر گئے۔ ماہا نے ناخن چباتے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ از ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ وہ دراصل مجھے تو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، مطلب کمپیوٹر وغیرہ نہیں چلانا آتا مجھے، میں نے کبھی چلایا نہیں نا، بس اسی وجہ سے۔ وہ شرمندگی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سمیت بولی۔ موئس نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ پہل آپ کو ٹرائل پہ رکھا جائے گا، پہلے آپ کو سب کچھ سکھا کر آگے کا کام ہوگا۔ پریشان مت ہوں، اچھا ہوگا سب کچھ۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ کس انسان کو کس پوسٹ پہ رکھنا ہے، اور آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ جلد ہی سیکھ جائیں گی۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولتے ہوئے اسے پرسکون کر گیا۔ ماہا تشکرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا، جو اپنی کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے ایک، اور یہ رہا میرا کارڈ، آپ مجھے کال کر سکتی ہیں سب کچھ سوچ کر۔ وہ پروفیشنل انداز میں اس سے مخاطب تھا، تبھی اس کی ساری جھجک بھی کہیں دور جا سوئی تھی۔ ویسے کچھ سوچا ہے آپ نے اس جاب کے متعلق؟ اس سے پہلے کہ ماہا کچھ سوچ کر اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، اپنے عین سامنے رکتی شخصیت کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ اشتعال کی بدولت سرخی دوڑی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے بامشکل خود پہ قابو پایا۔ یہ شخص جگہ جگہ اس کے پیچھے کیسے پہنچ جاتا تھا؟ اس نے ناپسندیدگی سے ارحام کی جانب دیکھا، البتہ موئس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ شاید اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دانت پہ دانت جماتے درستگی سے بولا اور ایک کاٹ دار نگاہ موئس پہ ڈالی۔ ماہا نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اشارہ کرتے بے نیازی سے آگے کی جانب بڑھتی، ارحام نے سختی سے اس کی کلائی کو اپنے شکنجے میں لیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ماہا حسن کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کون ہے؟ میں یہاں کچھ بھی کروں اور یہ جو بھی ہو، آپ کو جواب کس حق سے دوں مسٹر ارحام؟ میرے ساتھ حد میں رہیں، ورنہ حدیں تجاوز کرنا مجھے بھی آتا ہے۔ وہ شہادت کی انگلیاں اٹھاتے قہر برساتی نگاہوں سے اسے گھورتے درستگی سے بولی اور ساتھ ہی غصے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ ارحام نے سرد نگاہیں موئس کی جانب اٹھائیں، جس کی مسکراتی نگاہیں ابھی بھی ماہا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور یہی چیز ارحام داؤد کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اس نے اشتعال کے عالم میں مٹھیاں اتنی زور سے بھینچیں کہ ہاتھوں کی رگیں تک ابھر کر نمایاں ہو گئیں۔ اوکے مس ماہا، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وہ دھیمے مگر نرم لہجے میں بولتے، ایک نگاہ ضبط سے سرخ پڑتے ارحام پہ ڈالتے تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ماہا نے ایک نظر ارحام کو دیکھا۔ بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ شاید آج آپ مجھے نہ بچاتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا، مگر اس کے بعد یہ نہیں کہوں گی کہ میں آپ کو کہ آپ کا مجھ پہ حق بن گیا ہے، اسی لیے لحاظ کیا کریں۔ وہ پہل تو دھیمے مگر پھر ناگواری سے بولی۔ ارحام نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو اب دوبارہ اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ جو اسے تلاش کرتے کرتے کیفے کی جانب آیا تھا، انجم کے فون کرنے پہ اسے علم ہوا کہ وہ لوگ نزدیکی کیفے آئے ہوئے ہیں، تبھی دوڑا وہیں چلا آیا، مگر یہاں اسے کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر ارحام کے وجود پہ جیسے کسی نے چھڑیاں چلا دی ہوں۔ اس نے بہت مشکلوں سے ماہا کے سامنے اپنے اشتعال پہ قابو پایا تھا، ورنہ شاید وہ ایک بار پھر اس سے بدگمان ہو جاتی، اور اس بار کی بدگمانی ارحام داؤد نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟
انجم اسے بے دھیانی میں اندر آتا دیکھ ناسمجھی سے بولی، البتہ رائکا کی نگاہیں اس کے چہرے پہ پہلے اضطراب پہ جمی تھیں۔ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ کہیں نہیں، یہی تھی وہ، بس رائکا کے ہم تو اب کھا بھی چکے ہیں، تم اب آ رہی ہو، تم کچھ کھاؤ گی؟ انجم نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ رائکا نے اسے آنکھیں دکھائیں، البتہ ماہا کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم نے کھا لیا نا، وہی بہت ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، لہجے میں آزردگی سمٹ آئی تھی۔ صبح کرن کی بدولت ناشتہ نہیں کر پائی تھی اور اب بھی بھوک ہونے کے باوجود اس کی بھوک ہی مر گئی تھی۔ انجم شانہ اچکاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہا، اگر آپ کچھ کھانا چاہتی۔ نہیں رائکا، مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے اسے ٹالا۔ جب ماہا کو بھوک نہیں ہے تو پھر زور کیوں لگانا؟ ویسے بھی اس نے یہ سب چیزیں پہلے کہاں دیکھی ہوں گی، پہلی بار ہے، سمجھ بھی نہیں آتا۔ گھر جا کر اپنے مطابق کی چیزیں کھائے گی تو وہیں سکون رہے گا، کیوں ماہا؟ انجم مسکراتے لہجے میں بولی۔ ماہا نے اس کی بات میں بامشکل مسکراتے مرے مرے انداز میں سر ہلایا۔ ارے بھائی، آپ بھی یہاں؟ انجم ماہا کے عقب سے نمودار ہوتے ارحام کو دیکھتے چمکتی نگاہوں سمیت بولی اور اس کی جانب بڑھی۔ ماہا نے سختی سے دانت پہ دانت جمائے، اسے تھا کہ وہ جا چکا ہوگا، مگر وہ تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے ہی پڑ چکا تھا۔ ہاں بس وہ کسی ضروری کام کی بدولت آیا تھا۔ تم لوگوں نے کچھ کھایا یا میں آرڈر کروں؟ وہ جو انجم اور ماہا کی سب باتیں سن چکا تھا اور اسے اس بات سے نکالنے کی خاطر ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ انجم کی آنکھیں اس کی پیشکش پہ پھیل گئیں۔ ماہا نے ایک کڑی نگاہ اس پہ ڈالی اور اپنا بیگ شانے پہ لٹکاتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ انجم نے رونق سے اس کی پشت کو تکا۔ ایک تو ہر وقت ماہا نہ جانے کیوں موڈ سپوائل کر دیتی ہے سب کا۔ عجیب، کچھ کھا لیتی تو کیا جاتا تھا اس کا؟ نہ جانے بھائی آپ اتنا خوش کیوں تھے، ساری خوشی ملیا میٹ کر دی۔ وہ جو اس کے چہرے پہ ایک دم مسکراہٹ سکڑتی دیکھ چکی تھی، چڑ کر بولی۔ رائکا نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا جو سب کچھ جانتے بوجھتے یہ بات کہہ رہی تھی۔ یہ بات تم کہہ رہی ہو انجم؟ تم جانتی ہو وہ جلدی کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی، مگر پھر بھی میں باہر جا رہی ہوں، تم نے آنا ہے تو آ جاؤ، ویسے بھی بھائی تو اب تمہارے آ ہی چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی جا سکتی ہو تم۔ رائکا غصے سے بولتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ماہا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا، ماتھے پہ لاتعداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ آپ نے دیکھا بھائی اسے؟ اس نے مجھ سے کبھی اس طریقے سے بات نہیں کی ہے، اب ایسے کیوں بول رہی ہے؟ صرف ماہا کی وجہ سے، نہ جانے کیوں سب کو ماہا میں کیا دکھتا ہے۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے مت سوچو اس کے بارے میں تمہاری وہ بہت اچھی دوست ہے، اس کے ساتھ اسی رشتے کو بحال رکھو۔ اس کا گال تھپ تھپاتے مسکراتے لہجے میں بولا۔ انجم نے گہرا سانس بھرتے خاموشی سے چہرہ جھکا لیا اور اس کے بازو حمائل کرتے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، مگر باہر ماہا اور رائکا کو ایک ساتھ سیاہ رنگ کی گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر اس نے ناک منہ چڑھایا۔ ساتھ کھڑا شخص یقیناً موئز ہی تھا۔ آپ ابھی تک گئے نہیں بھائی؟ میں تو ڈرائیور کو فون کرنے والی تھی، چلیں اب آپ یہیں ہیں تو ہمیں ڈراپ کر دیں۔ اس کی بات پہ ماہا اچھا خاصا بوکھلا گئی، وہ اسے کیوں اپنے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ نہیں رائکا، میں لوکل چلی جاؤں گی، تم جاؤ پلیز، تھینک یو۔ اس نے سہولت سے اسے انکار کیا، مگر رائکا پر ضد تھی۔ ماہا نے نفی میں سر ہلاتے موئز کی جانب دیکھا، مگر بائیں جانب نگاہ اٹھتے ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گا، کیونکہ سامنے ہی انجم اور ارحام کھڑے شعلہ بار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہے تھے۔ موئز نے چونک کر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو انجم کوفت سے آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ایک اس شخص کو وہ جتنا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، یہ شخص مسلسل اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ میں چلتی ہوں رائکا۔ ارے بھائی آپ روکے نا اسے، کہاں خوار ہوگی اتنی تپتی دھوپ میں، ہم ڈراپ کر دیں گے نا، کیا آپ کو یہ اچھی نہیں لگتی جو آپ اسے چھوڑنے پہ رضامند نہیں؟ وہ موئز کا بازو تھامتے ہوئے مشکوک لب و لہجے میں بولی۔ موئز اس کی بات پہ کھل کر ہنس دیا، البتہ انجم اور ارحام نے ایک ساتھ مٹھیاں بھینجیں۔ اس کی بات پہ ماہا اچھا خاصا شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ارے بھائی یہ سراسر ناانصافی ہے، مجھے تو ہمیشہ ان سے مل کر اچھا ہی لگتا ہے، ان کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ موئز دلچسپی سے اس کے اڑے اڑے حواسوں کو مزہ لیتے ہوئے بولا۔ ماہا کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی۔ نہ جانے وہ دونوں اب گھر جا کر انکل کو کیا کیا باتیں لگا کر بتائیں گے، اور پھر وہ کیا اس پہ شک کریں گے؟
اس کا سر بے ساختہ ہی نفی میں ہلا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر انکار کرتی، ریکا نے اس کا بازو تھاما اور زبردستی کھینچتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھا لیا، یہاں تک کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ ان کی گاڑی جوں ہی ان دونوں کے پاس سے گزری، انجم نے کٹیلی نگاہوں سے ارحام کی جانب دیکھا۔ دیکھا بھائی آپ نے؟ وہ زبردستی لے کر گئی ہے تمہاری دوست چندہ، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ ارحام نے اسے ٹالنا چاہا مگر وہ تو اس کا ہنستا چہرہ یاد کر دانتوں کو پیس گئی۔ جب میں سب کے درمیان موجود ہوں تو پھر ایسے کیسے کوئی بھی اس کے ساتھ فری ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت پردے دار ہے نا، کسی مرد سے بات نہیں کرتی، آدمیوں کے آس پاس نہیں بھٹکتی، تو پھر آج کیوں کل کے آئے اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی؟ انجم کا دل ان کے ہنستے چہرے یاد کرتے جل رہا تھا۔ ارحام نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا جو نہ جانے کیوں اتنی سی بات کو سر پہ حاوی کر رہی تھی۔ اس نے زبردستی اس کی کلائی کو اپنے شکنجے میں لیا اور اسے کھینچتے ہوئے گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ اس دوران بھی انجم کے ذہن میں بس وہی باتیں گردش کر رہی تھی جو اس کے دل میں مزید نفرت کے جذبے کو پروان چڑھانے کا کام کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچتے گہرا سانس بھرا اور سر جھٹک کر اپنا دھیان ونڈو اسکرین کے پار دوڑتے مناظر پہ ٹکا دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اسے گھر جا کر کیا کرنا ہے۔ یہ سب سوچے اس کے لبوں پہ ایک کاٹدار مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔